ویلکم پروگرام میں ٹیلی لائن تے جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان جی ڈی اے جی مرکزی قیادت فنکشنل جی مرکزی قیادت منسٹر رہی چکا ہے ایم پی اے رہی چکا ہے محترم جناب سردار رحیم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سردار صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی السلام علیکم امیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سردار صاحب آج استحکام پاکستان کے قیام کا اعلان کیا ہے، جہانگیر ترین کی سربراہی میں نئی پارٹی وجود میں آئی ہے۔ یہ تجربات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو جس طرح توڑ کے دوسری سیاسی گروپ یا ایک بلاک یا ایک چھوٹی پارٹی وجود میں آتی رہی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب جائے گا یہ تجربہ استحکام پاکستان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کی جب تک عوام میں جڑ نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں اس جماعت میں ان کی عوام میں جڑیں ہیں یا نہیں۔ الیکٹیبلز تو ضرور ہوں گے لیکن عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں میں رہنا پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے یہ عوام میں ان کی جو ہے وہ کوئی حیثیت ہے، ورنہ اس طرح کی جماعتیں بنتی ہیں اور ضرورت کے تحت بنتی ہیں اور ضرورت پورے ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کاف لیگ بھی ہے، اتنی تو اس کی جڑیں ہیں نہیں پورے پاکستان کے اندر، آپ کو خود پتہ ہے۔ تو یہ جماعت بھی آپ کو جہانگیر ترین کی سیاست کا اسٹائل کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ ڈرائنگ روم کی پولیٹیشین ہے، ڈرائنگ روم پہ اچھی پولیٹیشین کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں اور بہترین پولیٹیشین ہے ڈرائنگ روم کے، اور جوڑ توڑ کے بھی ماہر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کو بنایا، جس طرح انہوں نے فائننس کیا، جس طرح انہوں نے انویسٹ کیا، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہی چیز کرنے آ رہے ہیں استحکام پاکستان کا جو اعلان کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب بذات خود ایک بہت ہی ڈیشنگ قسم کی پرسنالٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فائنانس بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں سے دوستیاں بھی نبھا سکتے ہیں، لیکن پارٹی کا نمبر ون جو پاکستان کا کلچر ہے، نمبر ون کی فالوئنگ ہوتی ہے، باقی جو مددگار ہوتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا نمبر ون کا تو کوئی ابھی تک تجربہ سامنے آیا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے اس پارٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کی کیا پاپولیرٹی ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ تو سمجھے بڑی افسردہ قسم کے لوگ ہیں جو کہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ ان کی کیا موٹیویشن ہوگی اور کیا وہ کوشش کریں گے یہ تو وقت بتائے گا۔ اور صدر صاحب معیشت بہتر نہیں ہے، بجٹ آنے والا ہے، کوئی دیکھ رہے ہیں عوام کو ریلیف؟ آئی ایم ایف کا ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں کل بھی میں نے یہ بات کی، کوئی صحافی مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے یہ کہا کہ یہ جو حکمرانوں کا دیوالیہ پن ہے ذہنی طور پر، کہ اخراجات ان حالات میں جب معاشی ایک تنگی ہے اور ایک کرائسس ہے، اس میں اگر اخراجات اپنے جو کہ کم ہو سکتے ہیں وہ کم نہ کیے جائیں تو پھر ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ مطلب معیشت تو ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے کہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں کہ معیشت کو ٹھیک کریں۔ میں نے مثال دی کہ 154 ممالک تقریباً اس میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ صحیح۔ اب ایک سفیر کی جو تنخواہ ہے وہ ڈالروں میں ملتی ہے، اور وہ جو دوسرے سفیر ہیں دوسرے ممالک کے امیر ملکوں کے، ان کے برابر ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ ان کے اسٹاف پورا جو ہوتا ہے ایمبیسی کا ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ وہ سفیر کا جو گھر ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ رینٹ ہوتا ہے، وہ بھی حکومت دیتی ہے۔ اسی طرح سے تمام اسٹاف کا رینٹ دیتی ہے۔ تو اتنا ایک بہت زیادہ خرچہ ایک سفارت خانے کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ افریقہ کے کونے قدرے کا ملک، اس میں پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے جو وہاں پر آپ نے ایمبیسی بھی رکھی ہے اور سفیر بھی رکھا ہوا ہے، یا ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ شاید ایک پاکستانی بھی نہیں ہوگا وہاں پر، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے سفارت خانے رکھے ہیں۔ تو 20-25 سفارت خانے رکھے ہیں پوری دنیا میں، اور اس میں بھی سادگی لائیں، اور یہ رقم آپ بچائیں گے وہ معیشت کو ٹھیک کرنے میں اور غریبوں پہ لگائیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے۔
کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا۔ سر اسے سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ جو ملک کے اندر انتشار ہے، انسرٹینٹی ہے، اس کا حل کیا ہے سردار صاحب؟ دیکھیں، رول آف لا جب تک نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشنزم نہیں ہوگی، تو کوئی چیز سرٹن نہیں ہو سکتی، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ ایک چھوٹا سا ملک سنگاپور ہے، وہاں پر آپ چلے جائیے تو رول آف لا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ سارے بڑے ڈیموکریٹ تھے اور انہوں نے فالو کیا۔ ڈنڈے کے زور پر لی کوان یو جو ان کا لیڈر تھا، ڈنڈے کے زور پر انہوں نے رول آف لا جو ہے نافذ کرایا۔ یہاں پر کاش اس طرح سے ہوتا، بہت سارے طالع عزمیں آئے، بہت ساری کانسٹیٹیوشنل ایبریشنز ہوئی، مطلب کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا، تو کم از کم رول آف لا تو نافذ کر دیتے، لیکن پھر وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنا جو مشن ہے یا جو آبجیکٹو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ صدر صاحب یہ دور آپ کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت، نون لیگ کی گورنمنٹ، تحریک انصاف کی، پھر ایک کولیشن گورنمنٹ ہے آپ کے سامنے۔ اس سے جو یہ دور آپ کے سامنے گزرے ہیں، ان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، نہ پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے، نہ عوام کو ریلیف ملا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، ایک غریب آدمی یہ سوال کرتا ہے، ایک مڈل کلاس کا بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس جمہوریت نے، اس پارلیمنٹ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ میرا خیال لوگ بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا، آپ پارلیمنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن پارلیمنٹ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جو پارلیمانی نظام ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمام جو ملک کے کونے کونے سے ریپرزنٹیشن ہو، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ممبرز ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں، عوام کا نہیں سوچتے، لیجسلیشن ایسی نہیں لاتے جو کہ عوام کو جس سے ریلیف ملے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا کہ جتنی بے روزگاری یہاں پر ہے، صحیح، جو انفلیشن یہاں پر بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی کا ایک سیلاب یہاں پر ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے اخبار میں یا خبر میں کہ آج ہماری پارلیمنٹ نے اس پہ غور کیا اور ایسے اقدامات لیے کہ یہ چیزیں کم ہو سکیں؟ بالکل نہیں۔ تو ان پارلیمنٹ کا یہ جتنی بات کم کی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ تو صدر صاحب، معاشی طور اور سیاسی طور ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اب تنخواہیں دینے کو آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لوگ قرضہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں 6 مہینے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، لیکن ہم نے سنبھال لیا ہے۔ اب وہ ایسی صورتحال ہے، بالکل ہم ایک زمانے میں تقریر کیا کرتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا، کرٹیسائز کرتے تھے حکومت کو کہ یہ اقدامات اگر لیں گے تو پھر پاکستان جو ہے ایتھوپیا بن جائے گا، تو صومالیہ بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم صومالیہ اور ایتھوپیا کے برابر آ گئے ہیں بین الاقوامی طور پر۔ تو ہم نے بنا دیا اس کو ایتھوپیا اور صومالیہ، جو کہ بالکل بیکورڈ ممالک ہوتے تھے۔ تو اب پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنے منرلز ہیں، اتنا پانی ہے، اتنا اناج ہے، لیکن کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کی نفی کر دیتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ سالم رکھے پاکستان کو، ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایوری تھنگ از فار سیل۔ گورنمنٹ کی جو توانائی ہے، گورنمنٹ کی جو انرجی ہے، گورنمنٹ کا جو ٹائم ہے، جس طرح 4 سالہ دور تحریک انصاف کا سردار صاحب ہم نے دیکھا، صرف وکٹمائز کرنا تھا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، مجھے کسی کو نہیں چھوڑنا، سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، یہ آپ نے دور تھا۔ آج بھی گورنمنٹ وہی کر رہی ہے جو ماضی کی گورنمنٹ جس طرح کر رہی تھی، یہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں نا میرے صاحب، 2 wrongs don't make a right۔ صحیح۔ جو اگر وہ پہلے غلط کر رہے تھے، تو اگر یہ گورنمنٹ بھی غلط کر رہی ہے تو اس سے کسی کا فائدہ تو نہیں ہو سکتا، بہتری تو نہیں آ سکتی۔ ان کو سنجیدگی ان کی ہونی چاہیے، سنجیدہ طور پر چیزوں کو دیکھیں اور راستہ دکھائیں، عوام کو راستہ دکھائیں، قوم کو راستہ دکھائیں کہ بہتری کیسے ہوگی، قوم مضبوط کیسے ہوگی، ملک جو ہے مضبوط کیسے ہوگا۔ ٹھیک، تو اگر یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہمیں نہیں ہیں کہ یہ راستہ نہیں دکھا سکتے، تو پھر یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا بھی اور قوم کا بھی۔
اور مزے لوٹ رہے ہیں آج کل۔ اور صدر آخری سوال، ملک کے اندر ایک نیشنل پارٹی، ایک نیشنل لیڈرشپ کا کرائسس ہے ملک کے اندر، چاروں صوبوں کی کوئی پارٹی نہیں ہے، چاروں صوبوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، جس طرح نون لیگ کسی حد تک ہوا کرتی تھی، نواز شریف صاحب، شہید بی بی ہوا کرتی تھی، بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے، لیڈرشپ کرائسس ہے، پارٹی نیشنل پارٹی کرائسس ہے؟ دیکھیں یہ تو کیا گیا ہے نا، بانٹا گیا ہے، ہر چیز میں بانٹا گیا ہے، ہمارے دین کو بھی جو ہے بانٹا گیا ہے، مطلب فرقہ واریت کو جو ہے وہ یہاں پر پروان چڑھایا گیا ہے، قومیت اور لسانیت کو یہاں پر پروان چڑھایا گیا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہو جاتی چیزیں، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے دماغ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھائی کو بھائی سے یہاں لڑوایا گیا ہے۔ تو ایسی جو ڈویسو قسم کی پالیسیاں اور انوائرمنٹ میں آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیڈرشپ کہاں سے بنے گی؟ لیڈرشپ جو بھرتی ہے، لیڈرشپ غائب کر دی جاتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے کا موقع یہاں پر نہیں دیا جاتا، صحیح۔ یہاں پر آئینی جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، آپ کی حتیٰ کہ جو کہ کسٹوڈین ہے آپ کے آئین کی، سپریم کورٹ وغیرہ کورٹ، وہ بھی آپ ان کے بھی اپنے پیروں میں لگتا ہے کہ پابندیاں ہیں، مطلب چل نہیں سکتے، وہ فیصلے نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، کرتے بھی ہیں تو اتنے دیر بعد کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ تو پھر جب یہ ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، یہ اسٹیٹ کا کرائسس ہے، صحیح۔ اور اس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے، ورنہ تو جو ہے چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی تو پھر دوبارہ ہاتھ میں آنے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سردار صاحب جو پوائنٹ آف ویو جی ڈی اے جو فنکشنل جو پوائنٹ آف ویو تام بدو ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم پتہ